بلوچستان کے ضلع ہرنائی میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق آپریشن کے دوران فورسز کی گاڑی دیسی ساختہ بم کی زد میں آئی۔ دھماکے سے میجر حسیب اور حوالدار نور احمد شہید ہو گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے عزم کا اعادہ۔ نیشنل ایکشن پلان پر سینٹرل ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بھی 18 نومبر کو طلب۔ سیکیورٹی سے متعلق امور زیر غور آئیں گے۔ بلوچستان سے لے کر قبائلی علاقوں تک دہشت گردی کی آگ پھیلی ہے۔ باتیں نہیں، عمل کر کے دکھانا ہوگا۔ حکومت دہشت گردی کے مقابلے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو حکومت پر برس پڑے۔ بولے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ صورتحال پر ایکشن لے۔ دہشت گردی کے واقعات پر بیانات دینا عادت بن چکی۔ چین کے شہری ہماری نہ صرف مہمان بلکہ دوست بھی ہیں۔ چین پاکستان کی معیشت اور عوام کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ پاک چین تعلقات پر قیاس آرائیوں پر یقین نہ کیا جائے۔ پاکستان چینی باشندوں، کمپنیوں اور منصوبوں کو مکمل سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کر دیا۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاک چین باہمی اعتماد کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہوگی۔ پاکستان کو بلوچستان میں بھارتی سرگرمیوں پر تحفظات ہیں۔ افغان حکام پاکستانیوں کے صبر کا مزید امتحان نہ لیں۔ افغان حکومت دہشت گردوں کے خلاف کارروائی پر پاکستان کی جانب سے بار بار کی جانے والی درخواستوں کو سنجیدگی سے لیں۔ ایک ملک میں 2 نظام نہیں چل سکتے۔ آئین سازی کے وقت حکومت اپنی باتوں سے پیچھے ہٹ گئی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو حکومت سے ناراض، کہا میں نے اپنا نام جوڈیشل کمیشن سے احتجاجاً واپس لیا۔ اگر جوڈیشل کمیشن میں ہوتا تو آئینی بینچ میں فرق پر بات کرتا۔ ہمیں انصاف کے سب سے بڑے ادارے میں برابری کی نمائندگی چاہیے۔ وفاقی آئینی بینچ میں الگ اور سندھ کے لیے الگ طریقہ اختیار کیا گیا۔ حکومت نے پیٹھ پیچھے کینالز کی منظوری دی۔ ہم نئے کینالز پر اتفاق نہیں کرتے۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں مسترد۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد شاہ رخ ارجمن نے بریت کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے 18 نومبر کی تاریخ مقرر۔ ہر وقت سڑکوں پر نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ وفاقی حکومت راستے بلاک کر کے تشدد کرتی ہے، لیکن اس پر سخت جوابی حکمت عملی تیار کر لی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈا پور کی للکار۔ پی ٹی آئی کے ارکان پنجاب اسمبلی کل پشاور طلب۔ ذرائع کے مطابق 24 نومبر کے احتجاج سے متعلق بشرا بی بی بانی پی ٹی آئی کا اہم پیغام ارکان کو دیں گی۔ آئین میں کہاں ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ ہر مہینے فیڈریشن پر چڑھائی کرے؟ آئین میں کہاں ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ سرکاری مشینری عملے کو بطور جتھا استعمال کرے؟ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا سوال، کہا جو پیسہ صوبے کی بہتری پر خرچ ہونا چاہیے وہ جلد سے احتجاج پر خرچ ہو رہا ہے۔ اڈیالہ جیل کا قیدی خونی انقلاب کے خواب دیکھ رہا ہے۔ قیدی کو جیل سے نکلنے کے لیے لاشوں کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں رہنے والا ہر طبقہ اور دنیا بھر میں رہنے والے اوورسیز پاکستانی 24 تاریخ کی تیاری کریں، کیونکہ یہ فائنل راؤنڈ ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر علیمہ خان کی میڈیا سے گفتگو، کہا مریم نواز غیر آئینی اقدامات سے ہمیں روکنے کی کوشش کریں گی، لیکن ہمیں ہر صورت اسلام آباد پہنچنا ہے۔ اون عباس بولے حکومت پی ٹی آئی کے کارکنوں کا راستہ نہیں روک سکتی، احتجاج ہر صورت ہوگا۔
खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती इंतजामी उमूर अबतरी का शिकार हैं। सूबाई हुकूमत की तवज्जो धरनों और इंतशार पर मरकूज है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की तनकीद, कहा सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है, हमें मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। 24 नवंबर के एहतजाज की कॉल किस लिए है? एहतजाज करना है कर लें। 9 मई जैसी तखरीबकारी की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने वाज़े कर दिया, कहा PTI पूरे मुल्क को यरगमाल बनाने की कोशिश कर रही है। मुल्क की मईशत बेहतर होते ही PTI एहतजाज शुरू कर देती है। अमरीका को एब्सोल्युटली नॉट कहने वाले आज बानी की रिहाई के लिए उसी की मिन्नतें कर रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को लंदन में धमकियां देने का मामला। ख्वाजा आसिफ ने लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन में मकामी पुलिस को ट्रेन वाक़े की रिपोर्ट दर्ज करा दी। बताया अफसोसनाक वाक़या 11 नवंबर दोपहर 3:30 बजे उस वक्त पेश आया जब वो अपने अजीज़ के हमरा एलिज़ाबेथ लाइन के जरिए रेडिंग जा रहे थे। 3 से 4 अफराद हिरासा किया और बिला इजाज़त वीडियो बनाई। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने पहला फैसला सुना दिया। काजी फाइज ईसा की बतौर चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती के खिलाफ नजर सानी दरखास्त खारिज। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, नजर सानी में दोबारा असल केस नहीं खोल सकते। अदालती फैसलों के खिलाफ ये कोई एपलेट बेंच नहीं। इंतखाबी शेड्यूल में तरमीम की दरखास्त भी खारिज। रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर नजर सानी केस गैर मौसर होने पर निपटा दिया गया। गैर मुल्की असासों बैंक अकाउंट्स के खिलाफ दरखास्त जुर्मानों के साथ मुस्तरद। अदालती तारीख में नए बाब का आगाज। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीन उद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने समाअत का आगाज कर दिया। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए इक़दाम की रिपोर्ट तलब। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरे मुल्क का मसला है। गाड़ियों का धुआं आलूदगी की बड़ी वजह है, क्या इसे रोकने की कोशिश हो रही है? जस्टिस मुसरत हिलाली बोली, मुल्क में हर जगह हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, माहौलियात से मुतालिक तमाम मामलात को देखेंगे। बिलावल भुट्टो का VPN की बंदिश और इंटरनेट स्पीड पर शदीद रद्द-ए-अमल। बोले, इंटरनेट और VPN बंदिश से मुतालिक हमसे मुशावरत नहीं की गई। फैसला करने वालों को VPN का पता ही नहीं। हुकूमत मुशावरत करती तो समझाते। जब वजीर खारजा था उस वक्त भी अमरीका से ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर नहीं थे, लेकिन उस वक्त बदतरीन ताल्लुकात हैं। हम रिपब्लिकन या डेमोक्रेट्स की तरफदारी नहीं करते। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल में ताखीर ICC के लिए दर्द सर बन गई। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदने वाली कंपनी का सख्त इजहार बरहमी। शेड्यूल की फौरी जारी करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक ICC ने ब्रॉडकास्टर्स को 2027 तक के मीडिया राइट्स $3 अरब में दे रखे हैं। ICC उन्हें पाक भारत मैचेस लाजमी होने की यकीन दहानी भी करा चुकी है। भारत पाकिस्तान दुश्मनी में तमाम हदें पार कर गया। मोदी सरकार का क्रिकेट के बाद कबड्डी टीम भी पाकिस्तान भेजने से इनकार। पड़ोसी मुल्क ने फैसले से पाकिस्तान कबड्डी फेडरेशन को आगाह कर दिया। भारत ने ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी पाकिस्तान नहीं भेजी। भारत ने यूथ एशिया कप स्क्रैबल चैंपियनशिप के लिए पाकिस्तानी दस्ते को वीजे से इनकार किया। लाहौर का बुरा हाल, स्मॉग से सांस लेना दुश्वार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 पॉइंट से ऊपर जा पहुंचा। आलूदा तरीन शहरों में से नंबर 1 रहा। मुल्तान, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, फैसलाबाद, एबटाबाद में भी बुरी सूरत हाल। महकमा मौसमियात की लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई।
لاہور میں آؤٹ ڈور ڈائننگ پر مکمل پابندی، اتوار کو شاپنگ مال اور مارکیٹیں رات 8 بجے بند ہوں گی۔ اسموگ کو کنٹرول کرنے کے لیے SOPs نافذ، کھلے مقامات پر باربیکیو بھی نہیں ہو سکے گا۔ اتوار کو رات 12 بجے تک انڈور ڈائننگ ہو سکے گی۔ جمعہ اور اتوار کو ہیوی ٹریفک اور دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے شہر میں داخلے پر مکمل پابندی۔ اسموگ کے تدارک کے لیے انتظامیہ کا ایکشن، لاہور میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 24 گھنٹے میں 62 لاکھ روپے کے جرمانے عائد کر دیے۔ شہر میں 41 اینٹی اسموگ اسکواڈ تشکیل، داخلی اور خارجی راستوں پر 12 ناکے قائم۔ اوقات کار کی خلاف ورزی پر 75 دکانیں، 14 ریسٹورنٹ اور ایک شادی ہال سیل۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی بلاول ہاؤس کراچی میں ملاقات۔ شرجیل میمن کی بلاول بھٹو کو ٹرانسپورٹ اور اطلاعات کے محکموں کی کارکردگی پر بریفنگ۔ کراچی سمیت سندھ کے 18 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات، غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے امیدوار سب سے آگے۔ کراچی کے 6 اضلاع اور 1 کنٹونمنٹ بورڈ میں انتخابی میدان سجا۔ کراچی میں 4 چیئرمین، 2 وائس چیئرمین اور 4 کونسلرز کی نشستوں پر پولنگ ہوئی۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ قطر۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی شیخ سعود بن عبد الرحمن، نائب وزیر اعظم، وزیر دفاع اور چیف آف اسٹاف سے الگ الگ ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسرائیل نے اپنے 6 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد لبنان پر حملے تیز کر دیے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں کے بیروت پر متعدد فضائی حملے۔ اسرائیلی فوج کا بیروت میں حریت تحریک اور بریچ البرجنہ کے رہائشیوں کا علاقہ خالی کرنے کا حکم۔ لبنان میں اسرائیلی حملوں میں شہید ہونے والوں کی تعداد 3365 ہو گئی۔ غزہ میں اسرائیل کے وحشیانہ حملے جاری، تازہ حملوں میں 33 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ میں شہداء کی مجموعی تعداد 43,736 ہو گئی۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک 1,03,370 افراد زخمی ہو چکے۔